غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خلاصہ ہے؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ علی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی؟ ہاں موسیقی، ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ۔ اصول طے کر لو، جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام وہ جملہ بول کے تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے۔ پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لے ماسٹر کی دے دی ہے، اصول طے کرنا ہے۔ سارے چشتیہ فارغ ہو جان کے میرا نمبر بعد ہی جائے گا، جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں۔ اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے، اے بیچاریاں معصوم دی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے والی جڑی حلال ہو گئی۔ اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار۔ ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو، جواب لے لو۔ غریب نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں۔ غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں اپنے اپنے اداروں کے لیے۔ یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ غریب نوازی تو ہے۔ پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں، اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ 90 لاکھ پارٹی، 90 لاکھ کا لڑا بابا ادا بابا تے ہوا ہے کہ جنہیں اودی ساری اولاد ہی بدل کے رکھتی، تہاڈی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل نال۔ انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا، مکہ مدینے کی طرف۔ کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو، یار ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے، کوئی چندہ بک نہیں بنائی۔ تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ اوے جنہوں نے کلمہ پڑھے ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا بڑا کلمہ پڑھانے والا نا۔ پھر آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تے ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک۔ تہاڈے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی۔ بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے، اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ او ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو تو ہٹی ایسی دی تیسی ہن آندا نا تو اسلا یہ کلمہ پڑھایا ہے۔ ہاں اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ دوسری بات ہے یہ دونوں کی انالوجی بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں، تو سر پھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اگر کہ وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور انہوں نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے۔ اور دوسرے نے کہا ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا۔ مدنی لطیفہ یعنی کسی بزرگ کے آپ سنانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں داخل ہو کر ایک دن کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا۔ وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی، تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اچھا جی، شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو اور تم نے کس لیے مجھے جگایا ہے؟ جواب ملا اے امیر معاویہ میں ابلیس یعنی شیطان۔ اندازہ کریں آپ یار،
یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے. آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگہ کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا. اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے. شیطان کالم ٹول کرنے لگا مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا. یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس کس نو میں جگاڑا ہے. اللاجیکل جھوٹی باتیں, ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. بالآخر اس نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اتنا روتے اور اس قدر توبہ و استغفار کرتے کہ رب العزت کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور رونے پر رحم آ جاتا. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے, اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا. ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کی سنت پہ, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر پیروی کریں, آپ روزانہ نماز قضا کریں, روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالٹیز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے. کیونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے, اس لیے میں نے آپ کو جگہ دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ, وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں. تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے, خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے, غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے, لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں, اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے, تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا. یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے, یہ اللاجیکل بات ہے, لاجیکل بھی درست نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو. حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رخ جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے, ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے, یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے, ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا, یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا, اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے, ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا. اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے, فتح قریب ہے, تو حضرت جوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے, آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں, کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی. تو حضرت جوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور ان کو فتح نصیب ہوگی. تو یہ پاسبلٹی موجود ہے, لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں, اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. دودھ پیتی جب عمر تھی نا, اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے. تو امیر علیہ السلام نے گویا اپنے والد صاحب کو اس طرح دیکھا نہیں ہے, یا آپ سوچے کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا, اور آج کتنوں کا سایہ وہ بنے ہوئے ہیں. جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے. نہیں جی, انسان کی تو یہ ڈومین نہیں, نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا. اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو. اللہ کی مرضی مخلوق نے چاہنی ہے, بابوں نے چاہنی ہے, یا اللہ نے خود چاہنی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا. تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہی نہیں ہے, جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نا. یہ دیکھنے والی بات ہے. تو امیر علیہ سنت جب وہاں 1979 میں تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کتنے نیک پارسا اور کتنے پرہیزگار تھے. ہاں, ہمارے نبی کے بارے میں ہے سورۃ الانعام میں, اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ, ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی, عربی والا لفظ میں بول دیتا ہوں, تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ, یہ لفظ ہے.
میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے. تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں ہے. اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. مچھلی ہے پانی میں تیر لیتی ہے. وہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جی ایک عیسائی یا یہودی تھا، تو امام شافعی اس سے مناظرہ کرنے گیا. وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ سارے بابے نے دریا کے، یا دریا کے کنارے ہوندے نے، یا ایک لت انہوں نے دریا چ پائی ہوندی ہے، ایک لت کھلوتے ہوندے نے بغلے ہاتھ. یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، امام شافعی کی تو چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی اٹھا کے پانی پہ ڈالا اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے. اب مجھے بتائیں یہ علمی بات ہے، پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا. دوسرا اگر ہوئے بھی تو انہیں کہنا حضرت میں لے کے آیا تھوڑے کو سوال، تو اسی میرے کو مداری کروانے لگے ہو. بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ سنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتے تھے. یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسے ہی عطا کیا. اور یہ سیم چیز یہ مولوی بھی کرتے ہیں. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں، کنے دسیا تھانوں جی نے تو نہیں سنیا، او ماما سوال ہے جواب دے، یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں. تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. جی امام شافعی نے مصلی پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتنے آگے کرے، تو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. واہ واہ واہ. مامیوں اگر انج ہوتا ہے نا، ہوں کرو نا مسلمان لوگوں، کرو نا مسلمان. کافراں نے مسلمانوں نو سر میں مسل کے رکھ دیتا ہے. تسی تے کہندے ہو بابے تے دنیا چ ہر وقت رہندے نے، کتھے جے لیاؤ نا، کراؤ نا. سب کہانی ہے میرے بھائی، خدا کے لیے. آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی، ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی. ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے، بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے لاؤ کہڑا بابا جے. غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خلاصہ؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے. غریبی نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں. غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے. دوسری بات ہے یہ دونوں کی اینالوجی بنتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لوٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں. اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں. تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غریب نوازی تو ہے. اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے. اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے. اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر كيف نبين لهم الآيات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر أَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی. مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم والا. اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، یہ شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. اب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے،
لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہیں کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ، تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے، اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے. ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جنانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جنانی سے کہنا روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہونی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا اگے ٹرو. آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں. اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ، پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے. ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں زوردار طوفان آیا. اہل بغداد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں.
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں بتانے بارے گل ہو رہی ہے جی۔ چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے اور عرض کی حضور دریا میں طوفان آ گیا ہے، کچھ کرم فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے۔ جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ میرے مرشد غوث پاک نے اپنا عصا اٹھایا اور دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے آئے۔ پانی واقعی یعنی کہ اوپر بڑھ رہا تھا، آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گاڑ دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے، باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہر جا، اسے آگے مت بڑھنا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ فدعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں، کچھ جواب تو آنا چاہیے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہے جس سے یہ چل سکے؟ دیکھا کہ بوتا دے بارے نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے، انہوں نے پاؤں تو ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا، دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پشت پناہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صرف میرا پشت پناہ نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پشت پناہ ہے وہ۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں، مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تمہیں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں، ان کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہوں نہیں ستے نے، جناب جدو وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا، یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا، مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ خذ العفو وامر بالعرف، تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے، یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں،
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا, سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا, پڑھو, میں نہیں غائب ہوتا. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے, جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے, اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا, ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لے. اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے, اس میں اعظم ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے, پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے, پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے, جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جنرلوں نے لکھی ہیں جو جنرل ہیں اس زمانے کے. راشد دیکھتے سو کوئی سبز چولے آلات سفید داڑھی شریف والا بابا, ادھر گولا میں پھاڑ کے مس کر دیتے. 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تے سارے پول جڑے نے نا انہاں دی کہانیاں کھل جانیاں سن, جو بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو, آہستہ کہہ دو, یوں کر کے کہہ دو, ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, منو مسلمان رہن دو. اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی. تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تواڈے تے بلا کیڑی چھڈی ہے. ہاں آنا ہون دے گھیڑے چ. سمجھ آئی آپ کو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں, قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں, یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی, اے تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کمال میوزک دے. ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا, بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی, اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. سرکار تو آڑے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے, میں نے کہا کافی ہو گیا جو آپ, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, کافی آزما ان کا ہو جائے گا. اب دیکھیں ان کی وجہ سے, اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن, اے نہ کیوں رکھے جے کلندر, مجنون,